الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سماع و غنا۔ سماع و غنا کے متعلق مکتوب نمبر 285 جلد اول میں مفصل بحث کے بعد فرماتے ہیں، مختصر یہ کہ سماع متوسطین کے لیے نافع ہے اور منتہی حضرات میں بھی ایک خاص قسم کے حضرات کے لیے۔ اس قسم کے لوگوں کے اوصاف کی تشریح اور تفصیل کے بعد فرماتے ہیں، جن لوگوں کے لیے سماع نافع ہے اس کے لیے بھی چند شرطیں ہیں۔ مثلا ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کامل نہ ہونے کا اعتقاد رکھے، ورنہ ترقی نہیں کر سکتا بلکہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، اور اگر ترقی ہو بھی تو محض عارضی۔ باقی سماع کے نافع ہونے کی شرطیں عوارف المعارف یا دیگر اکابر مستقیم الاحوال کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن یہ دور حاضر کے لوگوں میں عموماً مفقود ہیں، بلکہ اس قسم کا سماع اور رقص جو آج کل رائج ہے بلا شک و شبہ مضر ہے، عروج و ترقی کے منافی۔ مکتوب نمبر 266 میں تحریر فرماتے ہیں، سماع اور رقص در حقیقت لہو و لعب میں داخل ہیں۔ ممانعت سرود کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ خدا کے راستے سے بھٹکا دے بغیر سمجھے، اور ٹھہرائیں اسی کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ چنانچہ علم تفسیر کے امام حضرت مجاہد جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ لہو الحدیث سے مراد افسانہ اور غنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد مذکور فرماتے ہیں کہ لا یشہدون الزور کے معنی ہیں لا یحضرون الغنا، یعنی محفل غنا میں نہیں حاضر ہوتے۔ امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی علم کلام کے امام سے منقول ہے کہ ہمارے زمانے کے قاری جو گا گا کر قرات کرتے ہیں، جو شخص ان کو شاباش دے وہ کافر ہو گیا، اس کی بیوی حرام ہو گئی، اس کی تمام نیکیاں خداوند عالم برباد کر دے گا۔ ابو نصیر دلوسی کے حوالے سے قاضی ظہیر الدین خوارزمی سے منقول ہے کہ جو شخص اقوال یا کسی دوسرے شخص سے گناہ سنے یا کسی حرام فعل کو دیکھ کر اس کو پسند کرے، خواہ عقیدتاً یا بلا اعتقاد، وہ اسی وقت مرتد ہو گیا، کیونکہ اس نے حکم شریعت کو معاذ اللہ باطل گردانا، اور جو شخص حکم شریعت کو باطل قرار دے وہ کسی مجتہد کے نزدیک بھی مومن نہیں۔ خداوند عالم اس کی کسی اطاعت کو قبول نہیں کرے گا اور اسی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس کے علاوہ آیات، احادیث اور فقہا کے اقوال حرمت غنا کے متعلق اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا نقل کرنا دشوار ہے۔ ان تمام شرعی تصریحات کے باوجود اگر کوئی شخص کسی منسوخ حدیث یا کسی شاذ روایت سے جواز غنا پر استدلال کرنے لگے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ کسی زمانے میں کسی فقیہ نے بھی جواز غنا کا فتویٰ نہیں دیا اور نہ رقص و پاکوبی کو جائز مانا۔ سلوک و طریقت کے سلسلے میں حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کی تعلیم کا اندازہ کرنے کے لیے مکتوب نمبر 261 جلد اول کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ نماز اسلام کا رکن دوم ہے اور جامع عبادات ہے۔ نماز نے اس جامعیت کے سبب سے ہی کل اور مجموعہ عبادات کا حکم پیدا کر لیا ہے اور تمام نیک کاموں سے بلند و بالا ہے۔ دیدار خداوندی کی دولت سرور کائنات کو شب معراج حاصل ہوئی، اس کے بعد دیدار خداوندی کی دولت اس عالم کے مناسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں میسر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے۔ نیز ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، زیادہ سے زیادہ قرب جو بندے کو اپنے رب سے حاصل ہو سکتا ہے وہ نماز ہی میں حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیدار خداوندی کی دولت اگرچہ اس عالم میں کسی کو نہیں ہوتی،
کیونکہ یہ عالم اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مگر تاہم اس نعمت عظمیٰ کا جو کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل پیروکاروں کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز ہی میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو چہرہ مقصود کا نقاب نہ اٹھتا، طالب وصل سے محروم رہتا، پیر و مرشد جو قائد و ہادی طریقت ہو وہ ہر ایک کمال اور معرفت کے باوجود اس دولت کا اسی طرح محتاج ہے جس طرح ایک نوجوان۔ چنانچہ شریعت غراء نے ہر ایک مسلمان کے لیے نماز کو لازم قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مقصود کی آخری حد تک پہنچ سکے۔ وہ شیخ طریقت جو اس راستے سے منتہائے مقصود تک پہنچتا ہے اس سے کرامات کا صدور بھی ہوتا ہے، اگرچہ بسا اوقات اس کو علم نہیں ہوتا، مگر دوسرے لوگ اس سے کرامات کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے شیخ طریقت کی ہدایت اور رہنمائی کا نور اس کے مریدوں میں سرایت کرتا رہتا ہے، بلکہ مریدوں اور پھر ان کے مریدوں میں عرصہ دراز تک اس نور کی کار فرمائی باقی رہتی ہے، جب تک اس کے مخصوص طریقوں کو تغیرات اور تبدیلیوں کی گندگی سے ملوث نہ کیا جائے اور بدعتوں کی آمیزش نہ ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو حالت کسی قوم کی ہے خداوند عالم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کر لیں۔ تعجب ہے کہ مشائخ زمانہ ان تبدیلیوں اور بدعتوں کو اس سلسلے کی تکمیل تصور کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم صفائی سے اعلان کر رہا ہے کہ دین اسلام ان بدعتوں کی ایجاد سے بہت پہلے مکمل اور رضائے حق سے مشرف ہو چکا ہے اور اس کے متبعین پر نعمت خداوندی کامل اور مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ان بدعتوں کو کمال دین قرار دینا اس آیت کریمہ کا سراسر انکار ہے، معاذ اللہ۔ علماء مجتہدین نے احکام دین ہی کی تفصیل کر دی، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، چنانچہ فقہ کے ہر ایک حکم کے لیے قرآن پاک یا حدیث شریف کی کوئی سند پیش کرنی ضروری ہے۔ شوافع، احناف، حنابلہ اور مالکیہ کی بحث اسی میں رہتی ہے کہ کس کے مسلک کے لیے سند واضح اور قوی ہے، لہذا اجتہادی مسائل ایجاد کردہ امور نہیں بلکہ دین کی ایک خاص اصل ہیں، یعنی قیاس۔ بہرحال نماز ہی وہ دولت عظمیٰ ہے جس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ تمام علوم و معارف، احوال و مقامات وغیرہ جو نماز سے خارج اور حقیقت نماز سے واقفیت کے بغیر حاصل ہوں وہ حقیقی معارف کمالات نہیں بلکہ ان کی تصویر باطل ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہم و خیال ہیں۔ جو نمازی حقیقت نماز سے آگاہ ہوتا ہے وہ نماز کے اندر گویا عالم دنیا سے ہی خارج ہو جاتا ہے، لا محالہ معراج سے مشرف ہوتا ہے۔ بہرحال پنجگانہ معراج کی یہ بے نظیر دولت صرف اس امت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اسی امت کے نبی آخر الزمان کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ شب معراج میں دنیا سے آخرت میں اور آخرت سے جنت میں پہنچ کر حضرت حق جل مجدہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ وہ جماعت جس کو حقیقت نماز سے آگاہی نہیں بخشی گئی، امراض باطنی کا علاج دوسری صورت سے کرنا چاہتی ہے، بلکہ ایک گروہ تو وہ ہے جو نماز کو غیر اور غیریت پر محمول کر کے دو رازکار تصور کرتا ہے۔ اس تخیل کی بنیاد توحید وجودی کے مسئلے پر ہے جس کے وہ لوگ قائل ہوتے ہیں جن کو وارفتہ اور مجذوب کہنا چاہیے۔ حقیقت نماز سے ناواقفیت کے باعث ہی ایک گروہ نے سماع اور نغمے کو اپنے اضطراب کے لیے ذریعہ سکون قرار دیا اور نغمے کے پردوں میں اپنے مطلوب کا دیدار کرنا چاہا، لا محالہ رقص اور رقاصی کو دیدار تصور کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفا، خداوند عالم نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی مثال اس ڈوبنے والے کی ہے جو تنکے کا سہارا تلاش کیا کرتا ہے۔ اگر ان حضرات پر حقیقت نماز کا ایک شمع بھی منکشف ہو جاتا تو کبھی بھی سماع اور نغمے کا نام نہ لیتے اور وجد و حال میں مشغول نہ ہوتے۔
برادر من، نماز اور نغمے میں جس قدر فرق ہے اتنا ہی فرق ان کمالات میں بھی سمجھو جن کی بنیاد نغمہ یا نماز پر ہوتی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، آج یہ کمالات پھر 1000 سال کے بعد رونما ہو رہے ہیں، اور آخر امت پھر اولین امت کے رنگ میں رنگی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، پہلے لوگ بھی بہتر اور پچھلے بھی، درمیان والوں کی نسبت کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ البتہ اس امت کے پچھلے لوگوں میں اگرچہ نسبت بلند ہوگی مگر کم، بلکہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگی، اور درمیان والوں کو اگرچہ اتنی بلند نسبت حاصل نہیں تھی مگر کثرت، بلکہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ ترجمہ، اسلام کا آغاز اس حالت میں ہوا کہ وہ اجنبی تھا اور دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہذا ایسے اجنبی لوگوں کے لیے مبارکباد۔ الف ثانی کا نظریہ، اس امت کے پچھلے حصے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1000 سال بعد سے ہوگا، یعنی 1011 عیسوی۔ وجہ یہ ہے کہ تغیرات اور تبدیلیوں کے سلسلے میں 1000 سال کو بہت قوی دخل ہے، اور چونکہ یہ امت نسخ و تبدیل سے محفوظ ہے تو لامحالہ وہی نسبت، وہی تراوت اور رونق جو 1000 سال پہلے تھی 1000 سال بعد جلوہ گر ہونے لگے گی۔ شریعت کی تائید اور ملت کی تجدید ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد اس کی دلیل ہے۔ برادر من، میری یہ باتیں بہت سے حضرات کو ناگوار ہوں گی، لیکن اگر انصاف سے کام لیں، ایک کا دوسرے کے علوم سے موازنہ کریں، علوم شریعہ کو معیار قرار دے کر حالات کی صحت و خرابی کا فیصلہ کریں، اور اس پر غور کریں کہ شریعت غراء نے نبوت کی کس قدر تعظیم و توقیر کی ہے، اور ان دونوں نظریوں میں کون سا نظریہ کس اصول پر مرتب ہے، تو یہ ناگواری باقی نہ رہے گی۔ میں نے اپنے مکاتب و رسائل میں بار بار لکھا ہے کہ ولایت سے نبوت کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ عام اولیاء کی ولایت تو درکنار، خود نبی میں ولایت کی حیثیت سے نبوت کی حیثیت افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کی نسبت کمالات نبوت کے مقابلے میں وہ بھی نہیں جو ایک قطرے کو بحر محیط سے ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے جو میرے اوپر منکشف ہوئی، جس کی تفسیر میں نے اپنے اس مکتوب میں کی ہے جو فرزند عزیز کے نام لکھا ہے۔ اگرچہ شیخ ابن عربی جیسے ماہران طریقت اس مرحلے پر آ کر لغزش کھا گئے، خداوند عالم کے فضل و انعام کو بیان کرنا، اس گفتگو سے میرا مقصود اپنی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ معرفت خدا عز و جل برعکس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر داند فکیف از اکابر دین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔